اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ معزز مصلیان کرام، گزشتہ درس کا عنوان تھا بے مقصد زندگی۔ اس ضمن میں بہت ساری باتیں آئی تھی کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی تو دور کی بات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، مہینہ، سال یہ بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ بے مقصد زندگی کون لوگ گزارتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے اوقات کی قدر نہیں کرتے۔ یہ بے مقصد زندگی ہے۔ اس بارے میں آپ نے بہت کچھ باتیں سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک انسان کی سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ بہترین اسلام کی ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے۔ بے مقصد لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ بھی منع ہے۔ میں نے ابھی اسی آیت کی تلاوت کی، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تم پر کتاب میں ہم نے یہ نازل کر دیا، یہ حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ نازل کیا کتاب میں، جب تم کسی ایسی قوم، ایسی جماعت، ایسی مجلس، ایسے لوگوں کے پاس جا کر دیکھو کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں دین اسلام کا۔ ایسی مجلسوں میں جانے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے مومنوں کو، کہ جہاں بے مقصد لوگ، جن کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی پتہ نہیں ہے اور وہ الٹے سیدھے مجالس قائم کرتے ہیں، ایسی مجلسوں میں نہ جاؤ۔ بتائیے، بے مقصد لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، تعلقات قائم کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یکفر بہا ویستہزأ بہا، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہو، مذاق اڑایا جاتا ہو، فلا تقعدوا معهم، وہاں ہرگز تم نہ بیٹھو، ان کی مجلسوں میں نہ جایا کرو۔ کب تک؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ استہزاء اور تکفیر کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں، کام کی باتوں میں، دین اسلام کی باتوں میں، با مقصد باتوں میں جب تک نہ لگ جائے تب تک آپ ان کے ساتھ مجلس میں بولیے۔ آج کیا ایسا ہوتا ہے؟ کچھ اگر بے مقصد لوگ دیکھیے جو سماج میں ہمارے پائے جاتے ہیں، کرکٹ کھیلنے والے، کھیلنے والوں سے زیادہ بھیڑ کس کی ہوتی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے بے مقصد لوگوں کی مجلسوں میں بولو نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا
کسی عالم کا تو مفتی کا تو فتویٰ نہیں ہے نا، کسی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کہیں دیکھیے کچھ کھیل ہو رہا ہے بے مقصد، کھیلنے والے سے زیادہ دیکھنے والے ہیں۔ یہ جو چل رہا ہے نا، وہ لکڑی کا تختہ میں رکھ کے کیا کہ بولتا ہے اس کو، کیرم بورڈ، وہاں دیکھیے کھیلتے ہیں 4 آدمی اور دیکھنے والے چاروں طرف سے گھیر کر کم سے کم 40 آدمی رہتے ہیں۔ وہ مارتے ہیں اور یہ اچھلتے ہیں، عجیب ریموٹ کنٹرول ہے۔ کرکٹ والوں کا بھی ویسے ہی ہے، وہ مارا چھکا اور کود رہا ہے کون ادھر باؤنڈری کے باہر، جو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے یہ چھلانگ مار رہا ہے۔ یہ کون سا ریموٹ کنٹرول ہے بھائی؟ کون سا بٹن سسٹم ہے یہ؟ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے دیکھیے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اس کا صحیح معنی یہی ہے کہ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ بے مقصد لوگ ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ جیسے تیسے چاہے زندگی گزار لیں گے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ، کیا فرمایا؟ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي، جب وہ دیکھو کہ اب وہ بے مقصد کو چھوڑ کر بامقصد کام میں باتوں میں لگ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ اب اٹھو بیٹھو، ان کی مجلسوں میں جاؤ۔ کیوں؟ یہ بامقصد ہے، یہ زندگی کا مقصد اب سمجھا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے اس کو، کیا؟ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ان کی مجلسوں میں رہے، ان کی تائید کرتے رہے، ان کے سپورٹ، ان کی پشت پناہی کرتے رہے، تو تمہارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی انہی جیسے ہو گئے۔ بے مقصد لوگوں کے ساتھ یا ان کی مجلسوں میں اگر آپ بیٹھ گئے تو ان کی زندگی بے مقصد ہے، تو آپ کی بھی زندگی کیا ہو گئی؟ بے مقصد ہو گئی۔ کرکٹ والے سب بڑے غصہ کر رہے ہیں، کیا ان کو کھیلنے کی اجازت دے دیں؟ میں نے تو بتایا تھا نا اس سے پہلے بھی کہ اگر آپ کی کھیل کی وجہ سے نماز نہ چھوٹ رہی ہو، یا کھیل میں کوئی حرام کاری نہیں ہے، لوٹری، جوا، یا اس طریقے سے کوئی مائکنگ میں گانا چلا دیا ہے، یہ نہیں، تفریح کے لیے بس ایسے ہی کچھ کھیل لیے آگے، اب اس کو اپنی زندگی کا مشن نہیں بنانا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اڑنا بچھونا یہ بلہ اور بال، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس پر آپ قائم رہ سکتے ہیں تو کھیلیے، کوئی تو ایسا نہیں، میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ کوئی ایسا ہے کہ ابھی 2 گیند باقی ہے اور عصر کی اذان ہو رہی ہے، آئے گا چھوڑ کے؟ چاہے اس 2 گیند کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، لیکن کوئی بندہ وہاں سے اٹھ کر نہیں گیا، اب یہ کھیل اس کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم نے بے مقصد لوگوں کی مجلس میں بیٹھا، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے، تو تمہارے اور ان میں کوئی فرق نہیں، تمہاری بھی زندگی بے مقصد گزرے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، منافقین اور کافروں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا، کس لیے؟ بے مقصد زندگی گزارنے والا یا تو منافق ہوگا یا کافر ہوگا، مسلمان بے مقصد زندگی نہیں گزارے گا۔ آیت کا اسلوب دیکھیے، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بیان فرمایا۔ یہاں منافق اور کافر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جمع فرمائے، کہاں؟ فی جہنم جميعا، جہنم میں، دونوں کو جمع فرمائے گا۔ تو منافق
اور کافر کی یہ خصلت ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ بے مقصد زندگی گزاریں گے. کوئی مومن مسلمان بے مقصد زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. چلیے آگے. یہ تو قرآن کی آیت تھی. بے مقصد کہیں آپ بیٹھ کر اڈا بازی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، اے لوگو راستوں میں چوراہوں میں بلا وجہ بے مقصد بیٹھنے سے اجتناب کرو، بچو. کیا ضرورت ہے اڈا مارنے کی؟ کسی چوراہے میں بیٹھ گئے، کسی پل میں بیٹھ گئے، کسی کی دکان میں بیٹھ گئے، کہیں اور جگہ بیٹھ کر، وہاں تو کوئی دینی بات نہیں ہوتی ہے، کام کی باتیں نہیں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بے مقصد. نہیں، گھر میں اگر موبائل نہیں دیکھنے دیا نا، چلو کھلی جگہ میں جا کر بیٹھیں گے. ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں ہمارے نوجوان اپنے انجام سے غافل ہوتے ہیں. رات کے اندھیریوں میں دیکھو کہ کہیں اچانک نظر آئے گی کہ ایک آدمی وہاں شاید بیٹھا ہوا ہے، جبکہ آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، ڈر لگے گا، لیکن اس کو موبائل پر اتنا دھیان ہے کہ وہ اپنے انجام سے کہ وہاں ہم کو بیٹھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو. یہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں چوراہوں میں بلا وجہ بے مقصد بیٹھنے سے بچو، اجتناب کرو. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ من نجات، کہ اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ نجات کس میں ہے؟ دنیا کے فتنہ فساد سے بھی نجات ہو اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بھی نجات ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا، ان میں ایک چیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کیا ہو؟ کشادہ ہو، گھر میں رہو. بلا وجہ بے مقصد کہیں باہر وقت گزاری کے لیے نہ بیٹھو، نہ رہو. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب سفر پر روانہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس مقصد سے تم سفر پہ جا رہے ہو، جب تمہارا وہ مقصد ہو جائے، کام پورا ہو جائے، تو گھر لوٹنے میں دیر نہ کرو، فوراً واپس آ جاؤ. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اگر ہمارا کوئی کام ہو، کوئی مقصد ہو اور جس کی وجہ سے ہمیں راستے پہ بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہو، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے، بلا وجہ تو منع ہے، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، لیکن اگر کوئی وجہ ہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر ہمارا کوئی مقصد ہے، کوئی کام ہے اور ہمیں راستے پر بیٹھنے کی ضرورت پڑے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، اگر بہت ضروری ہو تمہارے لیے بیٹھنا، کوئی مقصد ہے، کوئی کام ہے، تو سنو، ایسے ہی آزاد نہیں، تم کو یہ چند کام کرنا ہوگا کہ تمہیں اس راستے کا حق ادا کرنا ہوگا، اس کو بھی بامقصد بنانا ہوگا، بے مقصد نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول راستے کا بھی کوئی حق ہے؟ کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے غض البصر، نگاہیں نیچے رکھو، تب سمجھو گے کہ تم بامقصد بیٹھے ہو وہاں، اور نہیں تو سمجھا جائے گا بے مقصد بیٹھے ہو آوارہ گری کرنے کے لیے. سماج اور معاشرے کی بہو بیٹیوں کا گزرگاہ ہے اور وہاں تم بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم بے مقصد بیٹھے ہو وہاں. اگر بامقصد بنانا ہے اس بیٹھنے کو تو کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر بتائیے، نگاہیں نیچے رکھنا ہے. دوسرا کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَكَفُّ الْأَذَى، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، دور کر دینا. آج کل تو دور کرنے کی بات الگ ہے،
جہاں 8-10 نوجوان بیٹھ گئے 4-5 گٹکا اتنا کھاتے ہیں اور اتنا تھوکتے ہیں کہ راستے کو گندا کر دیتا ہے، آنے جانے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظافت پسند انسان بہت کراہیت کے ساتھ گزرتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد کچھ شعبے ہیں، اور ان میں سب سے ادنا ایمان کا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ لیکن جہاں راستے سے ہم تکلیف دہ چیز کو ہٹا نہیں سکتے ہیں تو وہاں آپ کو گندا اور تکلیف دہ چیز پیدا کرنا بھی آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بامقصد بناؤ اپنے بیٹھنے کو۔ تیسرا فرمایا ورد السلام، آنے جانے والے مسافر، راہ گزرنے والا سلام کریں گے تو تمہیں اس کے سلام کا جواب دینا ہے، نہ کہ اس کا مذاق اڑانا ہے۔ راستے پر بلا وجہ بے مقصد جب آدمی بیٹھتے ہیں نا تو مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، یہ دیکھو سائیکل سے جا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ پہن کے جا رہا ہے، یہ دیکھو یہ خرید کے جا رہا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ایسا؟ جہالت ہے ایسی، آپ کے یہاں نہ ہوتا ہو بھلے، لیکن بہت ساری جگہوں میں اس کی وجہ سے کتنے فتنے اور فساد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹھنے کو بامقصد بناؤ، سلام کا بولیے جواب دے کر۔ اور آگے فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تم بیٹھے ہو راستے میں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو روکیے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اتنا کر سکتے ہو تو تمہارا بیٹھنا بامقصد سمجھا جائے گا، ورنہ تمہارا راستوں پر بیٹھنا کیا ہوگا؟ بے مقصد ہوگا۔ آگے چلیے، یہ جو بے مقصد زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ کل قیامت کے دن بے مقصد زندگی گزارنے والے لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے۔ کیا؟ کب؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں بھنا جائے گا۔ کس کے؟ بے مقصد زندگی گزارنے والے لوگوں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں کیا کیا جائے گا؟ بھنا جائے گا۔ بھنتے نا گوشت، ویسے ہی اس کے چہروں کو کیا کیا جائے گا؟ بھنا جائے گا۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہم اللہ اور رسول کی بات مان لیتے، اطاعت کر لیتے، بامقصد زندگی گزارتے تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ بتائیے، بے مقصد زندگی کے لیے انسان کو نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ وہ تو اس آیت میں بتلا دیا، سورہ نساء کی آیت میں، کہ وہ منافقین اور کافرین کی پہچان ہے بے مقصد زندگی گزارنا۔ ایک اور حدیث صرف سنا دیتے ہیں۔ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مشہور حدیث ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی کے اندر نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا کہ نہیں ہوگا اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا۔ اس پر ہمیں ایمان اور یقین ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو چھٹکارا ہے اس سے؟ ہر انسان کو ایک ایک کر کے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس کی زندگی کا پورا حساب اللہ تعالیٰ لے گا اس سے۔
اور جب تک وہ حساب نہیں دے دے گا تب تک وہاں سے اس کا قدم، اس کا پاؤں ہل نہیں سکتا ہے، کہیں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ یہ دنیا نہیں ہے کہ کچھ رشوت دے کے وہاں سے نکل گئے یا بھاگ کر فرار ہو گئے، کہیں بھاگ گئے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ایک ایک انسان کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ اور جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا تب تک وہ انسان وہاں سے ہٹ نہیں سکتا ہے، ہل نہیں سکتا ہے۔ کیا کیا ہے دیکھیے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان عمرہ فیما افنا۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ عمر، انسان کی عمر، زندگی، کہ تو نے اس کو کہاں گنوایا ہے؟ بے مقصد کاموں میں یا با مقصد کاموں میں تو نے اپنی زندگی کو گزارا ہے؟ بتاؤ۔ اگر آپ نے صحیح معنی میں با مقصد اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں، دین کی فرما برداری میں آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے تو وہاں آپ جواب دیں گے، اور اگر بے مقصد آپ نے زندگی گزاری ہے تو پھر جواب بنے گا؟ یہ بہت مشکل سوال ہوگا۔ آج آپ 1 مہینے کا حساب نہیں دے سکتے ہیں، کہاں گزارا، کیا کیا آپ نے، اور وہاں آپ کی پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے بتائیے، بے مقصد زندگی گزارنا ہے کہ با مقصد زندگی گزارنا ہے؟ با مقصد زندگی گزارنا۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھیے اس کا بھی تعلق وقت سے ہے، وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ۔ عام طور پر پوری زندگی کا، لیکن خاص طور پر انسان کی جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اس کی جوانی کے بارے میں کہ تو نے اسے کہاں گزارا ہے؟ کرکٹ کے میدان میں گزارا، کیرم بورڈ میں گزارا، لوڈو میں گزارا، تاش کے اڈوں میں گزارا، کہاں گزارا ہے تم نے؟ تمہاری جوانی، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کیوں؟ ایک جوان انسان، اس کی ہر چیز مضبوط ہوتے ہیں، نہیں یادداشتیں بھی دیکھیے مضبوط، دماغ بھی مضبوط، آنکھ کی بینائی بھی تیز ہے، کان میں سننے کی صلاحیت بھی بوڑھے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، پورے منہ کے اندر دانت ہے، ہر دعا، ہر آیت کا تلفظ آپ صحیح سے کر سکتے ہیں۔ جن کے منہ میں دانت نہیں ہے اس کے تلفظ صحیح نہیں ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں، کمر مضبوط، گھٹنا مضبوط، آپ چاہیں تو 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر۔ یہ بہت قیمتی لمحہ اور وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر نوجوانوں کی جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ایسے ہی یہ بوڑھے نہیں ہو گئے، ایسے ہی وہ صاحب بوڑھے نہیں ہو گئے، جوانی تو ملی تھی نا۔ جوانی تو آج 70 کے ہیں تو گزشتہ دنوں میں وہ بھی 16 کے تھے، نہیں؟ ایسا نہیں کہ جو بوڑھے ہیں ان کا وہ سوال ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ دہرائے گا کہ تم کو ہم نے زندگی دی تھی 70 سال، اس میں تمہاری جوانی تھی 40-45 سال تک، اس کے بعد بڑھاپا آیا ہے، یہ جوانی تم نے کہاں گزارا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور کچھ سوالات کریں گے جس کا ہمارے موضوع سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْ مَالِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ، انسان کے مال و دولت کے